بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت اور طبیعت میں خیر کا غلبہ رکھا ہے۔ انسان فطری اعتبار سے خیر کو، اچھائی کو اور بھلائی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے انسان جھوٹ پسند نہیں کرتا، انسان سچ سننا پسند کرتا ہے، بڑوں کے احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے معاملے کو پسند کرتا ہے، انسان ظلم اور نفرت کو پسند نہیں کرتا، انسان دھوکے بازی اور دغا بازی اور بددیانتی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہو یا دوسرے کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ ہو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں خیر کا غلبہ رکھا ہے، اور اسی خیر کے نتیجے میں بندہ اچھائیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے خود دور رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ خارجی چیزوں کی وجہ سے، باہر کی چیزوں کی وجہ سے انسان کی یہ جو فطرت ہے جس میں خیر کا غلبہ ہے، اس فطرت کے اندر آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا: کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کسی کے گھر پیدا ہو رہا ہو، مسلمان کے گھر، غیر مسلم کے گھر، یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، کسی کے بھی گھر پیدا ہونے والا بچہ، حضور فرماتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی فطرت پر اللہ اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی ہو، یا نصرانی بناتے ہیں اگر وہ نصرانی ہو، یا مجوسی بناتے ہیں اگر وہ مجوسی ہو۔ لیکن فطری طور پر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں خیر کا غلبہ رکھا ہے۔ خارجی اسباب اور خارجی عوامل کی وجہ سے انسان کے اس خیر میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوتی۔ اور خارجی اسباب کیا ہیں؟ خارجی اسباب ویسے تو بہت ہیں، لیکن دو اسباب بہت زیادہ قابل اہمیت۔ ایک سبب ہے ماحول، یہ بڑا سبب ہے ماحول، اور دوسرا سبب ہے تعلیم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہ فارسی کے بڑے مشہور شاعر تھے، گلستاں، بوستاں اور اسی طریقے سے کریمہ، سعدی، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔
بڑے حکیم اور دانا قسم کے آدمی تھے. انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنائے گی. اس وقت میرے بزرگوں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اچھی صحبت کے عادی بنے، اپنی اولاد کو بھی اچھی صحبت کا عادی بنائیں. صحبت کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی کی فطرت ٹھنڈک ہے، اسی لیے پانی خود بھی ٹھنڈا رہتا ہے، پینے والے کو بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے. لیکن اگر اس پانی کو آپ لے جا کر دھوپ اور گرمی کی تمازت میں رکھ دو تو وہ پانی خود بھی گرم ہو جائے گا اور پینے والے کی پیاس بھی نہیں بجھائے گا. تو صحبت کا اثر جو ہے وہ پانی کی طرح ہے، جہاں آپ اس کو پہنچاؤ گے وہ ویسا اثر قبول کرے گا. آپ گھر کے کونے میں پانی رکھ دو وہ ٹھنڈا رہے گا، اور اگر آپ لے جا کر کے راستے میں جہاں دھوپ کی تمازت پڑ رہی ہو وہاں رکھ دو تو وہ گرم ہو جائے گا. اور اگر اس صحبت کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میسر آ جائے تو فرمایا یہ پانی میں برف ڈالنے کی طرح ہے کہ پانی خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، برف ڈال دو تو پھر نور علی نور. پینے والے کے لیے گویا وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. گرما میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی اگر آدمی کو میسر ہو جائے وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے ٹھنڈے پانی کے علاوہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اچھی اور بری صحبت کے سلسلے میں، فرمایا اچھی صحبت اس عطار کے مانند ہے جو مشک بیچتا ہے. اچھی صحبت اس عطار کے مانند ہے، اس عطر فروش کے مانند ہے جو عطر، مشک، زعفران وغیرہ بیچتا ہے. اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ اور کوئی چیز خریدو نہیں، بس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آ جاؤ تو کم از کم تمہارے کپڑوں میں اس کے عطر کی خوشبو ضرور بس جائے گی، ضرور بسے گی اس عطر کی خوشبو. یہ اچھی صحبت کا اثر ہے کہ اگر تم اچھی صحبت اختیار کرو گے تو ان اچھی عادتوں کے تم بھی اپنے آپ کو خوگر اور عادی بنا سکو گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھٹی میں دھواں پھونکنے والا آدمی. جو یہ پھونکنے والا آدمی ہے، انگار اور اس کی چنگاریاں اس کے کپڑوں پر گریں گی تو کپڑے جلیں گے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے والا اگر اس کے کپڑے نہ بھی جلیں تو کم از کم اس بھٹی کا دھواں اس کے جسم میں ضرور بس جائے گا. حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال اس عطر فروش کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے، اور بری صحبت کی مثال اس بھٹی میں دھواں یعنی بھٹی کے اندر آگ لگانے والے کے مانند ہے کہ وہ آگ لگانے والے کے تو کپڑے جلیں لیکن ساتھ بیٹھنے والا اس کے دھوئیں سے اور اس کی بدبو سے محفوظ نہیں رہ سکتا. آج اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اور ہر ماں باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری اولاد قابل بنے، ہماری اولاد اچھے اخلاق کی عادی بنے. یقیناً ہر ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو کل میدان قیامت میں یہی اولاد تمہارے لیے جہنم کا سبب بنے گی. یہی اولاد جہنم کا سبب بنے گی. تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے پاس ایک مزاج اور ایک ذہن اور ایک فکر بنی ہوئی ہے. تربیت کا مطلب کچھ غلطی کرا تو مارنا اس کو، ایسا مارنا کہ اب انہیں بس آپ کو دیکھ کے کاپنا. یہ تربیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے، اسے تربیت نہیں کہتے. بچے کے ساتھ
اس کے ذہن، اس کی نفسانیات اور اس کی سوچ و فکر کے اعتبار سے پرورش کا طریقہ اور انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، جیسے دودھ پیتا ایک بچہ ہے، مہینے 1.5 مہینے کا بچہ ہے، پوری رات وہ ماں باپ کو سونے نہیں دیتا، کیا کرتے ہیں اماں بابا؟ مار ڈالتے اس کو؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود پوری رات جاگیں گے اور اس کو پوری رات لے کر ٹہلیں گے اور فکر اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ کسی طرح سو جائے، حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے نیند نہ آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، مگر کیوں اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ نہ وہ اس قابل ہے، نہ اس کے قوا اس لائق ہے۔ ماں باپ اپنے لیے مصیبت جھیل لیں گے مگر اس کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے۔ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا پہلوان ہے، لہذا اب اس کے ساتھ مار توڑ یہ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس کا نام تربیت نہیں۔ تربیت کے سلسلے میں جو ماہرین اطفال ہیں، آپ ان سے معلوم کریں کہ بچے کی ذہنیت اور سوچ جیسی ہے اس کے ساتھ اس انداز پر تربیت کی جائے۔ یہ تربیت کا فقدان ہے آج ہمارے پاس۔ اچھا، تربیت نہیں ہے، والد اور والدہ چھوٹی موٹی غلطی پر اس کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اب بچہ یہ چاہتا کہ اماں بابا رہے وقت انہیں گھر میں نہیں رہنا، آزاد باہر نکل جاتا کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں رہا، کوئی غلطی ہو گئی، والد رہے تو والد مار رہے ہیں، والدہ رہے تو والدہ مار رہے ہیں۔ اب وہ یہ مار کے ڈر سے پریشان، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں باہر دوستوں کے ساتھ رہو۔ یہی دوستوں کے ساتھ رہنا اس کا ماحول ہے۔ آپ گھر کے اندر ایسا ماحول بناؤ کہ گھر سے بچہ باہر نہ جائے۔ اس کا مطلب موبائل دے کے بٹھانا نہیں ہے، کہیں آپ سمجھیں گے گھر میں ماحول بناؤ بھلے مول صاحب، لہذا موبائل دے کے بٹھا دو، نہیں تو ٹی وی میں کارٹون نیٹ ورک لگا کے بٹھا دو، بچہ گھر میں ہی ہے مول صاحب، کہیں بھی نہیں جا رہا۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ آپ گھر کے اندر اس کی ایکٹیویٹی بنائیے۔ تھوڑا سا بچہ ہمارا بڑا ہو جائے، تھوڑی اس کو شعور آنا شروع ہو جائے، اب اس کے ساتھ آپ دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہوں گے فقہا نے بھی لکھا، علماء نے بھی لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ دیگر سنتیں اور نفلیں آدمی کو اپنے گھر پڑھنا چاہیے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نفلیں آدمی کو اپنے گھر پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی فرمایا گیا، علماء نے لکھا کہ ماں اور باپ دونوں کو اپنے گھروں کے اندر ایک وقت متعین کر کے قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، یعنی والد خاص طور سے جائے گھر میں اور قرآن کھول کر کے بیٹھے اور اس کو پڑھے، والدہ خاص طور سے وقت نکالے اور وہ وقت جب بچے گھروں کے اندر ہیں والدہ قرآن کھولے اور پڑھے۔ اس کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی، صرف یہ وجہ ہے کہ یہ تمہارے طرز عمل کو تمہاری اولاد دیکھے گی، اور جب تمہاری اولاد دیکھے گی تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ نماز پڑھنا ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ وہ دین کا حصہ بعد میں سمجھے گی کیونکہ اتنا شعور نہیں آیا، لیکن آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر یہ محسوس کرے گی کہ نماز پڑھنا میرے گھر کا حصہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا میرے گھر کا حصہ ہے۔ کبھی جمعہ کے دن گھر میں بیٹھ کر آپ ذکر کا ایک ماحول بناؤ تاکہ وہ آپ کو جب دیکھے اور اس کی جو عمر بڑھ رہی ہے اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات آ جائے کہ ہمارے گھر ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کا یہ ماحول ہوتا ہے، گویا ذکر کرنا میرے گھر کا ماحول ہے۔ تھوڑے بچے اور بڑے ہو جائیں، سیکنڈ تھرڈ کلاس میں آ جائیں، فرسٹ کلاس میں آ جائیں، آپ گھر میں بیٹھ کر رات کے کھانے سے پہلے کوئی ایک دینی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ سب کو لے کر کہیں کہ بھائی میں پڑھ رہا ہوں، سنو آپ،
اور آپ اس کو سمجھاؤ. یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے, گھر کے اندر ایکٹیویٹیز کروانے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی یہ ہے, رو یا فون دے دو, اور زیادہ رو یا ٹی وی لگا کے کارٹون نیٹ ورک دیو, ہاتھ میں جو نا ریموٹ دے دو, بیٹے اب دیکھ. یہ ماحول. اور جب تربیت والا ماحول آئے تو تربیت والے ماحول میں باپ ایک طرف سے خونخوار بن کر کے اس پر جو ہے تربیت کا اثر دکھا رہا ہے, ماں ایک طرف سے جو ہے جلاد بن کر اس پر تربیت کا اثر دکھا رہی ہے, بچہ دونوں کے طرز عمل سے پریشان ہے, وہ باہر نکل رہا. اب باہر نکلنے کے بعد نہ آپ اس کی نگرانی کر پا رہے ہیں, نہ والدہ اس کی نگرانی کر پا رہے ہیں. پتہ نہیں وہ بے نمازیوں کے ساتھ جا رہا ہو, پتہ نہیں وہ جواڑیوں کے ساتھ جا رہا ہو, پتہ نہیں وہ گنجیٹیوں کے ساتھ جا رہا ہو, صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں وہ چوری چکاری کرنے والوں کے ساتھ جا رہا ہو, پتہ نہیں وہ قتل اور ہاف مرڈر کرنے والوں کے ساتھ جا رہا ہو, کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. جب اس ماحول میں وہ پروان چڑھے گا, اس کی نگرانی نہیں ہوگی اور اس کی فکر نہیں ہوگی, جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو بڑا مجرم اور عادی جو ہے جرم کرنے والا بن کر سامنے آئے گا معاشرے کے. میں آپ کو یہ باتیں ایسے ہی بلا وجہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وقت گزار کر تقریر مکمل کرنی ہے, نہیں, یہ ہمارے اطراف و اکناف کا یہ پورا ماحول ہے, یہ اطراف و اکناف کا پورا ماحول ہے. اور اسی ماحول کی وجہ سے یہ علاقے, میں آپ سے بہت صاف الفاظ میں کہتا ہوں, فلک نما پی ایس کے 2 جوان آئے اور انہوں نے کہا کہ مول صاحب یہ علاقے بلیک لسٹڈ ہے, بلیک لسٹڈ ہے. مجھ سے کہا باضابطہ, اسی اللہ کے گھر میں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم نے ان کو دینی ماحول فراہم کیا, نہ ان کی صحیح تربیت کی. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر میرے بزرگوں ایک بات بتاؤ, کیا کبھی ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, کبھی ان کے ساتھ کوئی دینی کتاب پڑھ کر کے ان کو کوئی دین کی بات سمجھانے کی فکر کرے؟ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے دادا دادی نانا نانی یہ جب ہم جایا کرتے ان کے گھروں پر چھٹیاں منانے کے لیے, تو رات میں باضابطہ بیٹھ کر کوئی ایسا قصہ اور ایسی کہانی ضرور سناتے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی دینی عبرت ضرور ہوتی. باضابطہ کئی ایسے مسائل مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ دعائے قنوت ہمیں ہماری نانی نے یاد دلایا. دعائے قنوت, سورۃ فاتحہ, اور یہ ایک ماحول بناتے کہ چلو اب پورے بچے آ گئے, فلاں خالہ کے, وہ خالہ کے, وہ ماموں کے بچے, سب سے زیادہ سورے کس کو یاد ہے, ہاتھ اٹھاؤ. تو ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے, چلو بھائی سناؤ, سنائے, 4 آنے ملتے تھے, انعام تھا وہ. یہ ماحول تھا, یہ ماحول تھا گھروں کا. اب اس میں صبح ہو جانے کے بعد ایک قصہ سنانا اور فوراً سو جانا. فجر کے اندر سارے اٹھتے تھے اور عربی لے کر کے مسجد کو جایا کرتے تھے. آج مسجدوں میں فجر کے بعد کا مکتب عنقا ہو گیا, تصور نہیں ہے, تصور نہیں ہے. نہ پڑھانے والوں کو فکر ہے, نہ پڑھنے والوں کو فکر ہے. مسجدوں کے اندر فجر کے بعد کا قرآن پڑھنے والا جو مزاج تھا, یقین جانو اس کی برکت ایسی تھی کہ اس برکت پر ماں باپ کی بھی فجر ہوتی تھی, اولاد کی بھی فجر ہوتی تھی, اور نیند سے اٹھ کر پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پھر اس کے فوراً بعد قرآن ان کی آنکھوں میں تھا. آج حال یہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہوئے اٹھ رہے ہیں. یہ ہماری تربیت والا ماحول ہے. اب لازم بات ہے کہ نہ گھروں کے اندر دینداری کا کوئی ماحول, ماں باپ کبھی جا کے اپنے گھر میں یہ نہیں سوال کر رہے آج کہ کون کتنے نمازاں پڑھا, بھائی بتاؤ بیٹے آپ کتنی نماز پڑھے, آپ کتنی نماز پڑھے, آپ کتنی نمازیں ہوئی آپ کی. کوئی ماں باپ یہ سوال نہیں کر رہا. بیٹے اسکول کو گئے تھے, ہاں ابا گئے تھے, ہوم ورک کر لیے, اچھا عربی کو گئے نہیں گئے, کئی کو اچھا چلو ٹھیک ہے کل سے چلے جائیں. یہ مزاج, یہ ماحول. دوسری چیز جس کا اثر
لوگوں پر ضرور پڑتا ہے، اس میں ہے تعلیم۔ تعلیمی اعتبار سے ہم دیکھ لیں اپنے ماحول کو، نہ دنیاوی اعتبار سے تعلیمی ترقی، نہ دینی اعتبار سے تعلیمی ترقی۔ اب لازم بات ہے کہ جب اولاد اس بے دینی والے ماحول میں، بے تعلیم والے ماحول میں، بے تربیت والے ماحول میں پروان چڑھے گی تو پھر لازم بات ہے کہ بھئی یا تو وہ چرس گانجا استعمال کرنے والی بنے گی، مرڈر یا ہاف مرڈر کرنے والی بنے گی، چوری چکاری کرنے والی بنے گی، اور پھر یہی اولاد ماں باپ کے لیے دنیا کے اندر بھی درد سری کا باعث بنے گی، آخرت میں بھی اللہ کے پاس پکڑ اور گرفت کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑا بے دینی کا ماحول ہے، بڑا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر مان لیجئے کہ کسی علاقے میں آگ لگ گئی تو کیا پورے لوگ آگ 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 بول کے اگر چیخے آگ بجھتی؟ کیا کرنا پڑتا؟ بولو بھائی، پانی ڈالنا پڑتا۔ جب تک کوئی پانی لا کر کے ڈالے گا نہیں وہ آگ بجھے گی نہیں۔ ایسے ہی بے دینی بے دینی بے دینی کی رٹ لگانے سے بے دینی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں دین والا ماحول بنانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا جب شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، یہ المدینہ ہوٹل کی گلی میں سمیر نامی جو مبلغ ہے شکیلیت کا، میں نے اس وقت پوروں سے گزارش کی تھی کہ کم از کم اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں شکیلیت کے متعلق جلسے کرواؤ، مقرر ہم آپ کو دیں گے، لوگ آ کر کے بیان کریں گے، آپ صرف جمع کرواؤ۔ لیکن میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تحریک چلانے کے باوجود کسی ایک جگہ سے کوئی ایک آدمی آ کر تیار ہو کر نہیں بولا مفتی صاحب میں کرانے کو تیار ہوں، آپ مقرر بھیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے متعلق ہمارے ذہنوں میں بس ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خلاص۔ اس کے علاوہ دین کے سلسلے میں فکر کرنے کی، دین پر اپنا مال لگانے کی، دین کی کوئی خدمت کرنے کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے کمیٹیاں وہ ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار وہ ذمہ دار، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماحول میں ایک تو یہ بے دینی والا ماحول، اور اس بے دینی کی وجہ سے، تھوڑا صاف کہہ رہا ہوں، اس بے دینی کی وجہ سے کہ نہ جب دین معلوم ہے، نہ جب دنیا معلوم ہے، نہ کوئی دینی تعلیم پڑھے نہ دنیاوی تعلیم پڑھے، اب ایسے میں ارتداد کا جو حملہ ہوگا، اس ارتداد کے حملے کے فوراً شکار ہو جائیں گے۔ سمیر نامی جیسے لوگ رہیں گے تو وٹے پلی کے پورے علاقے میں ادھر ادھر ورم گڈھا اور آزو بازو کے علاقے میں جا کر لوگوں کی ذہن سازی کریں گے۔ معلوم کچھ نہیں ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی کون ہے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا۔ ایسی کوئی موٹی موٹی باتیں جو دین کی معلوم ہونے کی ضرورت ہے، جب بڑوں کو نہیں معلوم ہے تو چھوٹوں کو کہاں سے معلوم ہوگی؟ اور جب چھوٹوں کو معلوم نہیں ہوگی، یہ کل کے بڑے ہوں گے، کل اسی قسم کے فتین اور ارتداد کا شکار بنانے والے لوگ پھیلیں گے، آئیں گے دین و ایمان کا سودا کر کے لے کر چلے جائیں گے، ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، آگ لگنے پر آگ چلانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس پر پانی ڈالنے کے ہے۔ میرے بزرگوں، میری آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ گزارش ہے، بڑے درد دل کے ساتھ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے علاقوں میں مسجدوں کے اندر منظم مکتب چلاؤ، اللہ کے واسطے چلاؤ، اللہ کے واسطے چلاؤ۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنے علاقوں کی مسجدوں میں خدا کے لیے کوئی جو ہے تنخواہ دار استاد رکھو، لیکن بچوں کو لازم دین سکھاؤ۔ اگر تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے، ان کی دینی تربیت نہیں کرو گے، یہ بے دینی کے ماحول میں یہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر دیں گے، اور کل میدان قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گے کہ مولا یہ میرا باپ جانتا تھا،
اس کو پتا تھا لیکن کبھی اس نے مجھے دین کی طرف نہیں راغب کیا، کبھی اس نے مجھے نماز کی تاکید نہیں کی، کبھی اس نے مجھے حلال کمانے اور حرام سے بچنے کا حکم نہیں دیا۔ کل میدان قیامت میں اللہ کے پاس جب تم ان سے سوال کیا جائے گا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ اولاد جس کے لیے تم آج لاکھ جتن کر رہے ہو، اگر ان کو دیندار نہیں بناؤ گے کل یہ گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں پھینکنے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا بڑی جذباتی تقریر کر رہا ہوں، نہیں، میں آپ سے بہت درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ جائزہ لو، جو لوگ فارغ ہیں، جن کے پاس وقت ہے، اپنے علاقے کے 2-3 گلیوں کا ایک سراؤنڈنگ بناؤ، اس کا احاطہ کرو اور کوشش یہ کرو کہ ان تمام بچوں تک دین کا پیغام پہنچے، دین کی تعلیم پہنچے۔ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر دیا۔ میں آپ سے ایک بات اور صاف الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بالخصوص مسلم معاشرے میں دین پر لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ شادیوں میں لگانے کے واسطے پیسہ ضرور ہے، ڈی جے پر لگانے کے واسطے پیسہ ضرور ہے، مرفے پر مٹکنے کے واسطے پیسہ ضرور ہے، جی، خواہشات پر لگانے کے لیے پیسہ ضرور ہے، چھٹی، چھلا، ختنہ کے پھول، بچی کی بڑی ہونے کی دعوت، یہ سب کرنے کے واسطے پیسہ ضرور ہے۔ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی استاد اور معلم کو اچھی تنخواہ دے کر اس سے دین کی خدمت کا کام لینا، اس کے واسطے پیسے نہیں ہے کس کے بھی پاس۔ یاد رکھو، کفن میں جیب بھی نہیں ہے، قبر میں تجوری بھی نہیں ہے۔ کفن کو جیب نہیں ہے، نہ قبر میں تجوری ہے، لہذا اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کے استعمال، اور یقین جانو آپ دین پر لگانے کے لیے دل بالکل اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، پوچھو مت آپ، ہاتھ ٹائٹ ہے، مصعب ٹائٹ، ایسا بولتا جیسا کوئی بن کے ڈال دیا اس کو۔ خدا کی قسم، خدا جانتا ہے، دل کی حالت کو بھی خدا جانتا ہے، اور دل میں آنے سے پہلے والے خیال کو بھی خدا جانتا ہے۔ اپنے مال کا کچھ حصہ مختص کر دو، ماہانہ 200 روپے طے کرو، لیکن روزہ یعنی لازم طور پر اس کو نکال کر جہاں آپ کے ذریعے سے دین کا کام ہو وہاں پہنچاؤ۔ میرے بھائی یاد رکھو، ایک آدمی مل کے پورے علاقے کو نہیں کور کر سکتا، ہر 2-3 آدمی 2-3 گلی کو اپنی سراؤنڈنگ بناؤ اور اس علاقے میں یہ کام کرو کہ بھئی کوئی ایک جگہ طے کرو، کوئی ایک مسجد طے کرو، کوئی ایک گھر طے کرو، وہاں بچوں کو جمع کرو، آنے والے استاذ کے لیے کچھ نظم کرو اور دین سکھاؤ اللہ کے واسطے۔ یہ دین اگر تم نہیں سکھاؤ گے کل یہی اولاد ہمارے لیے اللہ کے پاس جواب دہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری امت مسلمہ کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔